بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی معجزہ تھا کیونکہ مصر کے اندر جادو کا بہت چرچا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حسن کا بول بالا تھا، لوگ حسن کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورت بنا کر بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو طب یونانی کا بول بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طب کے حوالے سے ہی معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ نابینا کی بینائی واپس آ جاتی ہے، کوڑی کا مرض دور ہو جاتا ہے، اور مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کر لیتے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بڑے معجزات دیے گئے، ایک قرآن مجید جو کہ اس وقت کا معجزہ، جیسے کہ اس وقت زبان کا بہت زیادہ چرچا تھا، عرب لوگ اپنی عربی پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما کر ان کو چیلنج دیا، ان کو عاجز کر دیا کہ اس طرح کا بنا کر لاؤ۔ اور قرآن مجید واحد وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو اٹھا لیں گے۔ باقی انبیاء کے معجزات نبیوں کے ساتھ چلے گئے۔ دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا وہ معراج ہے، اور ہم نے بات کی ہے کہ معراج جو ہے وہ اس زمانے کے لیے کیا گیا تھا، ہوا اس زمانے میں تھا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی اس بات سے عاجز کر دیا کہ تم چاند پر پڑاؤ ڈال سکتے ہو، مارس تک پہنچ سکتے ہو، لیکن تم آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کر دیا، پیارے پیغمبر کو سدرۃ المنتہا تک سفر کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو معراج ہے اس کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مسجد الحرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے واپس مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے پھر واپس مکہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ ان میں جو زمینی سفر ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہلا والا، اور آخری مسجد اقصیٰ سے مکہ واپسی والا، یہ زمینی سفر ہے، اسے ہم اسراء کہتے ہیں، آگے لفظ آ رہا ہے۔ اور جو آسمان کا سفر ہے اسے ہم معراج کہتے ہیں، وہ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، وہ بیت اللہ ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ زمینی سفر ہے، اسے اسراء کہتے ہیں، رات کو سفر کرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7517 ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کعبہ یعنی بیت اللہ میں تھا، انہ جاءہ ثلاثۃ نفر، 3 فرشتے میرے پاس آئے، اور میں سویا ہوا تھا مسجد حرام میں، انہوں نے آپس میں آ کر بات کی۔ اولہم، پہلے نے کہا، ایہم ہوا، ان میں سے کون ہے وہ؟ 3 افراد تھے جو سوئے ہوئے تھے، ان میں ایک اللہ کے رسول تھے۔ اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو فقال، دوسرے نے کہا، اوسطہم، یہ جو درمیان میں لیٹا ہوا ہے، 3 افراد کے جو درمیان میں ہے، یہ وہ ہے، ہوا خیرہم، اور یہ ان سب میں سے بہتر ہے۔ یہ ہوا کا لفظ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ہم نے بائبل میں یہ بات کی تھی، بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے بعد جو آخری نبی آئے گا وہ ہوا، تو یہاں پر وہی ذکر ہے، وہ آپس میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے، تو کہا یہ درمیان والے ہیں۔ یہ ایک رات ہے، اس رات اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ اگلی رات دوبارہ ایسا ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سو رہا تھا، یرا قلبہ وتنام عینہ، فرمایا میرا دل جاگ رہا تھا، آنکھیں سو رہی تھیں۔ ولا ینام قلبہ، اور اللہ کے رسول کی ہمیشہ کی ترتیب یہی تھی، آپ جب بھی سوتے تھے آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، انبیاء کے دل نہیں سویا کرتے، ان کی آنکھیں سو، نبی سو گیا تو پھر
اسی لیے اللہ کے رسول سو کر اٹھ کر وضو نہیں فرماتے. بہت ساری روایات ہیں حضور فجر کی سنتیں پڑھ کر سو جایا کرتے تھے اور اٹھ کر اسی وضو سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل نہیں سوتا. امتی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہمارے لیے سو کر اٹھنے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ آئے فوضعوہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو اٹھایا اور عند بئر زمزم، زمزم کے پاس لے گئے. زمزم آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں لے گئے. فتولاہ منہم جبریل، وہاں جبرائیل علیہ السلام موجود تھے. فشق جبرائیل ما بین نحرہ الی لبتہ، کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا یہ گردن سے لے کر یہ ناف تک یہ حصہ چیر دیا، کاٹ دیا. یہ دوبارہ شق صدر ہو رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام خود کر رہے ہیں. کہا میرا یہ حصہ کاٹ دیا. حتیٰ فارغ من صدرہ و جوفہ فغسلہ من ماء زمزم بیدہ، پھر حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے زمزم سے میرا یہ سینہ دھویا، میرا قلب اور میرے سینے کو، حتیٰ انقا جوفہ، یہاں تک کہ میرا سینہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو گیا. ثم اتی بطست من ذہب، پھر سونے کی ایک تشت، ایک پلیٹ، ایک ٹرے لائی گئی. طور من ذہب، جو کہ سونے کی تھی. محشوا ایمانا و حکمہ، اور اس میں بھرا ہوا تھا ایمان اور حکمت. زمزم سے پہلے دل کو دھو دیا گیا، اس کے بعد ایک ٹرے کے اندر ایمان اور حکمت کو لایا گیا. فحشا بہ صدری، اور فرماتے ہیں پھر اس ایمان اور حکمت کو میرے سینے کے اندر انڈھیل دیا گیا. اللہ کے رسول کے سینے میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا. پھر فرماتے ہیں یعنی عروق حلقہ، پھر ثم اطبقہ، اس کو دوبارہ سے سی دیا گیا. اسے ہم کہتے ہیں شق صدر. ایک شق صدر ہوا ہے حضرت رسول اللہ کی عمر جب 5 سال تھی، دائی حلیمہ سعدیہ کے. دوسرا شق صدر ہوتا ہے معراج میں. آپ کو یاد ہوگا اس شق صدر کا مقصد تھا دل میں سے ایک ٹکڑا نکالنا. وہ کون سا ٹکڑا تھا؟ شیطان کا ٹکڑا تھا. شیطان جہاں سے وسوسے ڈالتا ہے. اس شق صدر کی حکمت کوئی اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے اندر اتنا ایمان اور اتنی حکمت بھر دی جائے کہ حضور وہ جو مناظر ہیں جنت کے، جہنم کے، 7 آسمانوں کے، سدرۃ المنتہا سے آگے کے، حضور اس کا مشاہدہ کر سکیں. اس کے مشاہدے کے لیے تیاری کی گئی ہے. جیسے آپ سفر کرتے ہیں، آپ اپنے سفر کا پورا سامان کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اس سفر کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ طاقت پیدا، جیسے جو ہے وہ پہلے شق صدر سے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، یہاں پر اللہ کے رسول کو طاقت دی گئی کہ آپ ان مناظر کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں. حضور نے یہ معراج جسمانی طور پر کیا ہے، آپ کا جسم ساتھ تھا، حالت بیدار میں کیا ہے، آپ جاگ رہے تھے. آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. سوائے اللہ رب العالمین کے، اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں علماء کے کیا موقف ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. باقی ساری چیزیں جنت جہنم اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو اس کے لیے آپ کو شق صدر کیا گیا. شق صدر کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا. القدس، فلسطین، مسجد اقصی، یہ مکہ نیچے ہے اور قدس اوپر شمال کی طرف ہے. یہ سارا سفر ہے اس طرف اللہ کے رسول گئے. اسے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء، اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. کون لے گیا؟ اللہ لے گئے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، حضور خود نہیں گئے. یہ بالغ العلا بکمال ہی نہیں ہے،
حضور کا کمال نہیں ہے، کمال کس کا؟ اللہ کا۔ اختیارات سارے اللہ کے، لے کر اللہ گیا ہے۔ حضور اپنی اختیار سے نہیں جا سکتے۔ میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں جب تک جبرائیل نہ کھلوائے۔ تو اللہ ہے وہ جو لے کر گیا اپنے بندے کو، اور یہاں پر لفظ کیا استعمال کیا؟ بِنَبِیِّ ہی نہیں کہا، بِرَسُولِہِ ہی نہیں کہا، بِمُحَمَّدٍ نہیں کہا، بِعَبْدِہِ۔ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا۔ یہاں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میرا پیغمبر 7 آسمان کراس کر کے اوپر آ جائے تب بھی وہ بندہ ہی ہے، تب بھی وہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ رب العالمین 7 آسمان سے نیچے آسمان دنیا پر آ جائے تو اللہ پھر بھی اللہ ہی ہے، وہ پھر بھی معبود ہی ہے۔ نہ اس کی معبودیت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ ان کی عبدیت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ لیسن دی ہے، سبق دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہ سمجھنا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا دیا کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، معجزاتی طور پر پیدا ہوا ہے، لہذا یہ خود ہی خدا ہے۔ نہیں، میرا پیغمبر پوری معراج کی سیر کر کے آ گیا، یہ بعبدہ ہی، یہ میرا بندہ ہے۔ اسی لیے ہمیں کلمے میں پہلے یہ سکھائے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بعد میں کہا رسول، پہلے سکھایا عبدہ۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وصف مسجد اقصی کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ مسجد اقصی کے پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں نہ برکتیں ہوں؟ سارے نبی ادھر آئے، سارے نبیوں کا قبلہ وہ ہے، صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہے، باقی سارے نبیوں کا قبلہ مسجد اقصی رہا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور بصیر دیکھنے والے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، مسجد حرام اور مسجد اقصی، مسجد حرام قبلہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اور مسجد اقصی قبلہ ہے اسحاق علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسماعیل ہیں، ایک اسحاق ہیں۔ اسماعیل کو آباد کیا بیت اللہ بنا کر مکہ کے اندر، اس کو مکہ کا امام بنا دیا، مکہ کی تولیت دے دی، اس کا قبلہ مکہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اور دوسرے بیٹے اسحاق چھوٹے ہیں، بعد میں بنایا بیت المقدس اور اس کا امام بنا دیا حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سارے اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے ہیں، جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان سب نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کے رسول مکہ میں آئے، آپ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے۔ اللہ کے رسول بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو اللہ کے رسول کا قبلہ بھی بیت المقدس بنایا گیا۔ حضور مکہ میں رہ کر منہ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا، جیسے یہ ستون ہے، آپ بیت اللہ کو درمیان میں لے آتے تھے، بیت اللہ کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے، سامنے بیت اللہ ہوتا اور پھر آگے بیت المقدس ہوتا، تو گویا حضور دونوں کو قبلہ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہوا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حضور مکہ سے ہی آسمانوں پر کیوں نہیں گئے، بیت المقدس کیوں گئے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین اصل میں پیارے پیغمبر کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، حضور آپ دونوں ہی قبلوں والے ہیں۔ اللہ نے نبی کو دونوں قبلے عطا کیے، اس لیے پیارے پیغمبر کا لقب ہے نبی القبلتین، دونوں قبلوں کا نبی۔ بیت اللہ بھی اس کا قبلہ ہے، بیت المقدس بھی اس کا قبلہ ہے۔ اور یہ والی چیز حضور سے پہلے 2500 سال پہلے صرف ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
دونوں قبلوں والے تھے. پھر قبلے تقسیم ہو گئے، ایک بنو اسرائیل میں چلا گیا، ایک بنو اسماعیل میں چلا گیا. یہ چلتا رہا نظام. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اللہ نے پھر ان کو ملا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبلوں کو پھر ملا دیا. اللہ کے رسول دونوں قبلوں والے ہیں. اللہ نے یہ ثابت کیا کہ حضور کا قبلہ بیت اللہ بھی ہے اور بیت المقدس بھی حضور کا ہی قبلہ ہے. یہ نہیں سمجھنا بنی اسرائیل والے صرف یہی کہتے رہے یہ ہمارا ہے ہمارا ہے. اب اللہ نے ان کی تولیت بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی ہے. تفسیر رازی میں ایک روایت ہے، اس کی سند وغیرہ کوئی نہیں ہے، میں صرف ویسے ہی بیان کر رہا ہوں. ابو القاسم سلیمان انصاری کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے نا اللہ رب العالمین کے پاس، تو اللہ نے پوچھا یا محمد بما اشرفک، اے محمد ہم آپ کو کیا دیں، کیا اعزاز دیں، ہم آپ کو کیا ہدیہ دیں، کیا تحفہ دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ربی بان تنصبنی الی نفسک بالعبودیہ، میرے لیے یہی تحفہ ہوگا تم مجھے اپنا بندہ کہہ دے، مجھے اپنا بندہ کہہ دے. عبدیت کا وصف جو ہے وہ اپنے ساتھ میری نسبت کر دے. تو جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر اللہ کے رسول کو پکارا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی جسے ہم براق کہتے ہیں. آپ نے فرمایا براق آیا، اب یازو سفید رنگ کا تھا، طویل فوق الحمار و دون البغل، گدے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، گھوڑے سے چھوٹا تھا، درمیان میں تھا، اور ایک قدم دوسرا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں حد نگاہ ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا میں اس پر سوار ہوا اور اس پر سواری کر کے میں بیت المقدس پہنچا. تو جو زمینی سفر ہے یہ آپ نے براق پر کیا ہے. فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاء، پھر میں نے اس کو اس کڑے کے ساتھ باندھا جس کڑے پر باقی نبی بھی اسے باندھا کرتے تھے. یعنی بیت جب آپ وہاں سے اترے ہیں جیسے ہم موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں تو براق کو باندھا، اور وہ جگہ تھی جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے. یہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے براق جو ہے یہ نبیوں کی سواری ہے، یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے، سارے نبیوں کی سواری یہ رہی ہے براق. جب ان کو ضرورت پڑتی تھی اللہ نے دینی ہوتی تھی. احادیث میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ آتے تھے تو اسی براق پر آیا کرتے تھے. تو یہ براق جو ہے یہ انبیاء کی سواری ہے. اب یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے جو اللہ 7 آسمان پار لے کر جا سکتا ہے وہ بغیر براق کے بھی تو سفر کروا سکتا ہے اپنے نبی کو. ایک آن میں بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچ جاتے. سواری کیوں لائی گئی؟ تو یہاں علماء نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کو اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب اختیار کیے ہیں اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اسباب اختیار کیا کرو. میں اللہ ہو کر اسباب اختیار کر رہا ہوں. میں نے آسمان و زمین 7 دنوں میں بنائے ہیں، میں چاہتا کن کے آگے بنا سکتا تھا، وقت لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کیے ہیں تو یہ سبب اللہ تعالیٰ نے براق اختیار کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں براق پر بیٹھا نا تو براق ذرا ہلا جیسے جانور کرتا ہے، تھوڑا سا شوخی دکھاتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ما یحملک علی ھذا، براق تجھے پتہ ہے تیرے اوپر کون بیٹھا ہے؟ فواللہ ما راکبک قط اکرم علی اللہ منہ. اب اس کو یہ زوم تھا کہ میں نبیوں کی سواری، میرے اوپر بڑے بڑے نبی بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے میرے اوپر سواری، اس کو یہ غرور اور گھمنڈ تھا. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی قسم آج تک تیرے اوپر اتنا معزز شخص کوئی نہیں بیٹھا ہے جو محمد بیٹھے ہیں. پھر اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. فقال فرفض عرقا، حضور نے فرمایا براق پسینہ پسینہ ہو گیا کہ میرے سے کیا گستاخی ہو گئی، میں کیوں شوخی میں آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سنن نسائی میں یہ روایت ہے 451 نمبر. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول جا رہے ہیں. ایک جگہ پر اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل کہنے لگے انزل فصلی، حضور اتریے نماز پڑھیے. حضور نے نماز پڑھی.
کہا اتدری این صلیت، حضور آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کہا نہیں. کہ صلیت بطیبہ والیہ المہاجر، فرمایا آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے. طیبہ کون سا ہے؟ طیبہ مدینہ طیبہ، اس وقت اس کا نام یثرب تھا. جبرائیل علیہ السلام نے اس کو طیبہ کہا یہ طیبہ ہے، آپ نے ہجرت کر کے ادھر ہی آنا ہے. اشارہ دیا اللہ کے رسول کو، آپ نے ہجرت کر کے ادھر ہی آنا ہے. پھر سواری پر سوار ہو گئے، آگے گئے، آپ نے پھر کہا فصلی، اتریے نماز پڑھیے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ کہا نہیں. صلیت بطور سینا، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، آپ نے وہاں نماز پڑھی. پھر آگے گئے، پھر کہا انزل، اتریے، فصلی، نماز پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. پتہ ہے کہاں نماز پڑھی ہے؟ صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ، آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو 3 تاریخی مقامات پر اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے نماز پڑھی. فرمایا ثم دخلت بیت المقدس، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا. فجمع لی الانبیاء علیہم السلام، تو سارے نبی وہاں پر میرے لیے اکٹھے کیے گئے. فقدمنی جبرائیل، تو جب سارے نبی اکٹھے ہو گئے، جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا. حتی اممتہم، میں نے ان کی جماعت کروائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی. یہ دونوں روایات ملتی ہیں کہ معراج سے پہلے نماز پڑھائی یا معراج کے بعد نماز پڑھائی، دونوں روایات ملتی ہیں. اکثر علماء کا رجحان ادھر ہے کہ پہلے نماز پڑھائی، پھر آپ آسمانوں پر چلے گئے. تو یہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. اچھا، اب یہاں سے یہ بات سمجھ آئی، ایک تو قبلہ اللہ کے رسول کو دے دیا گیا، اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے. یہودی نہیں کہنا چاہیے، بنی اسرائیل کہنا چاہیے. وہ بنی اسرائیل والے تھے جو لیڈ کر رہے تھے امت کو، جو اس وقت کے حقیقی مسلمان تھے، بنی اسرائیل. یہ نماز پڑھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ اب کے بعد امت مسلمہ کو جو لیڈ کریں گے وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے. بنو اسماعیل میں اللہ کے رسول آپ ہیں. اب آپ کو لیڈرشپ دے دی گئی ہے، ڈرائیونگ سیٹ آپ کو عطا کر دی گئی ہے. آپ سے پہلے کن کے پاس تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس تھی. یہ دوسرا مقصد ہے یہاں پر لے کر آنا اور یہاں پر نماز پڑھوانا. ورنہ یہ سارے نبی بیت اللہ میں آ سکتے تھے، ادھر بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر لایا گیا اسی لیے تاکہ سارے نبیوں کو اور اللہ کے رسول کو بھی بتا دیا جائے اور دنیا کو بتا دیا جائے کہ آج کے بعد وہ جو امت مسلمہ کی لیڈرشپ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی ہے، اور حضور کے بعد آپ کے صحابہ کرام کے پاس آ گئی. اس لیے بیت المقدس جو ہے وہ پہلے بنی اسرائیل کا ہی تھا، اب ہمارا ہے. اب وہ نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہے، یہ تو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اسحاق علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے بنایا، یہ ہمارا ہے. اب نہیں وہ کہہ سکتے. ہاں اس سے پہلے وہ کہہ سکتے تھے. اب جو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں مسلمان، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تولیت ہمارے حوالے کر دی. ابھی اشارہ کیا ہے، اور اس کو فتح کس نے کیا؟ یہ مشن کس نے پورا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ نے ان کے ہاتھ سے بیت المقدس کو فتح کیا. یہاں پر اشارہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور سورہ بنی اسرائیل جو اس معراج کے بعد اتری ہے، وہ ساری سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اب جو صدارت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ بنی اسرائیل سے نکال کر مسلمانوں کی طرف آ رہی ہے. وہ اس کے ترجمے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. حضور بیت المقدس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کو مہمان نوازی کے طور پر 3 چیزیں پیش کی جاتی ہیں. بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ، ایک میں شراب ہے، ایک پیالے میں.
ایک برتن میں دودھ ہے اور ایک برتن میں دودھ ہے اور ایک برتن میں شراب ہے. فاخترت اللبن، حضور فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کر لیا، میں نے دودھ کو اختیار کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرۃ، حضور آپ نے فطرت کا انتخاب کیا. اور دوسری حدیث میں موجود ہے اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس حوالے سے ہم نے پہلے بات کر لی ہوئی ہے. انبیاء کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور روایت میں کچھ ہٹ کر یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے جب میں بیت المقدس پہنچا وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے انبیاء کی جماعت کو دیکھا. حضور نے نا وہاں پر بھی کچھ انبیاء کا ذکر کیا. فاذا موسیٰ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قائم یصلی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے بال اس طرح کے گنگریالے تھے جیسے کہ تمہارا کوئی شنوا قبیلے کا شخص ہوتا ہے. آپ نے تشبیہ دی. فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو میں نے دیکھا قائم یصلی، نماز پڑھ رہے تھے. اقرب الناس به عروہ بن مسعود، ان کی شکل ملتی تھی عروہ بن مسعود سے. وَإِذَا ابراہیم، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اشبہ الناس به صاحبکم، ان کی شکل میرے ساتھ ملتی یا میری شکل ان کے ساتھ ملتی تھی. تو باقی انبیاء کی شکلیں الگ، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے کیونکہ اللہ کے رسول انہی کی نسل سے تھے. آئیے اب چونکہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، اب ہم نے ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ بیت المقدس کو دیکھنا ہے. پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے بیت المقدس ہے کہاں پر. یہ آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے. یہ والا جو سمندر ہے اسے میڈیٹیرین سی کہتے ہیں. اس سمندر کا خاصہ یہ ہے کہ 3 بر اعظموں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے اوپر یورپ ہے، نیچے افریقہ ہے اور اس کے مشرق کی طرف یہ والا جو ایریا ہے یہ ایشیا کا حصہ ہے. 3 بر اعظم اس کو لگتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا سمندر ہے، اسے میڈیٹیرین سی کہا جاتا ہے. میڈیٹیرین سی. اس کے بالکل یہ مشرق کی طرف جو ہم نے دیکھا تھا یہ والا جو کنارہ ہے یہاں پر اسرائیل واقع ہے. موجودہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ساحل سمندر پر واقع ہے، یعنی فلسطین جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سمود فلوٹیلا، وہ جو کشتیوں کے اندر آ رہے ہیں وہ اسی سمندر میں آ رہے ہیں. یہ اٹلی ہے، یہ والا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اٹلی ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گریس ہے. تو یہاں سے لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں اور آ کر یہ اسپین ہے. تو یہاں سے وہ فلوٹیلا آ رہا ہے اور ادھر سے انہوں نے فلسطین میں انٹر ہونا تھا غزہ میں. اس جگہ کو اگر ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اسرائیل، یہ ساحل سمندر ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا اس کو بارڈر لگ رہا ہے سمندر کا، ساحل سمندر لگ رہا ہے. یہ لبنان ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، یہ مصر ہے، یہ صحرائے سینا ہے، یہ مصر کا حصہ ہے. اسرائیل میں یہ آپ کو یروشلم نظر آ رہا ہے جسے ہم القدس کہتے ہیں، وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اسرائیل کا نقشہ ہے. سامنے میڈیٹیرین سی ہے، سمندر ہے. یہ آپ کو جو یلو نظر آ رہا ہے یہ اسرائیل ہے اور یہ جو ریڈ نظر آ رہا ہے یہ فلسطین ہے، پیلسٹائن ہے. فلسطین کے انہوں نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں. 1947 میں ایسا نہیں تھا، اب ایسے ہے. درمیان میں کئی ادوار آئے ہیں، کئی لڑائیاں ہوئی ہیں، کئی جنگیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ان کے درمیان انہوں نے فاصلہ کر دیا ہے. ہیں دونوں فلسطین، ریڈ یہ والا بھی اور یہ والا بھی. یہ جو اوپر ریڈ والا آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا سارا، اسے کہتے ہیں ویسٹ بینک، مغربی کنارہ، ویسٹ بینک. اور یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے غزہ. غزہ غزہ جو ہے یہ ساحل سمندر پر ہے. ویسٹ بینک جو ہے یہ ساحل سمندر پہ نہیں ہے. یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو. باقی سارا ایریا اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. ان 2 جگہوں کو فلسطین کہتے ہیں. ویسٹ بینک میں الگ حکومت ہے، غزہ میں الگ حکومت ہے. غزہ میں حماس کی حکومت ہے، ویسٹ بینک میں ایک اور تنظیم ہے اس کی حکومت ہے. یہ سیاسی ان کا اختلافات ہیں آپس میں. درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے زمینی جانے کا. یہ تل ابیب ہے ساحل سمندر پر،
اسرائیل کا دارالحکومت. اس نقشے کو آپ قریب سے دیکھ لیں. یہ ویسٹ بینک ہے, یہ غزہ ہے, اسے غزہ سٹرپ کہتے ہیں, غزہ کی ایک پٹی. یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے چند کلومیٹر پر ساحل سمندر پر. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ لائن, یہ انہوں نے باقاعدہ پوری لمبی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے 10-15 فٹ. پورا جیل ہے, یہ پوری جیل بنائی ہوئی ہے. اندر سے یہ سارا آزاد ہے, لیکن جو اس کی باؤنڈری ہے وہ 10-10 فٹ 15-15 فٹ اونچی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں انہوں نے. اندر کس نے جانا ہے؟ ان کی اجازت سے جانا ہے, سامان ان کی اجازت سے جاتا ہے, ویسے نہیں جا سکتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے, اچھا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا موضوع غزہ نہیں ہے آج, ہمارا موضوع کیا ہے؟ بیت المقدس ہے نا. تو بیت المقدس غزہ میں نہیں ہے, کدھر ہے؟ ویسٹ بینک میں. اور ویسٹ بینک کے شہر یروشلم میں ہے. فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے, اسرائیل کا دارالحکومت تل اویو ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا امریکہ نے ایک دفعہ اعلان کیا جو ہم یروشلم کو بنا رہے ہیں دارالحکومت, تو وہاں پر احتجاج وغیرہ ہوا. تو فلسطین کا دارالحکومت اور یروشلم کے اندر بیت المقدس ہے. ٹھیک ہے, اب غزہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں, ہم ویسٹ بینک کی طرف جا رہے ہیں. غزہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ سمندر ہے, اس سمندر پر کھڑے ہو کے وہ انتظار کر رہے ہیں فلوٹیلا کا, جو لشکر آ رہا ہے ان کے پاس. ویسٹ بینک کو اگر ہم دیکھیں, یہ ویسٹ بینک ہے, اس کے اندر مختلف شہر ہیں. یہ نابلس شہر ہے, یہ ہے بیت لحم شہر جس کا ابھی میں نے ذکر کیا. کون پیدا ہوا تھا ادھر؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ بیت لحم شہر پہ عیسیٰ ہبرون شہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا, الخلیل بھی اسے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ادھر ہے ہبرون میں. یہ جیریکو اریحا اسے کہتے ہیں. یہ یروشلم ہے. اب یروشلم کے 2 حصے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. ایک وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے, یروشلم, بیت المقدس کی بات نہیں ہو رہی. آدھا شہر مسلمانوں کے پاس ہے, آدھا شہر اسرائیل کے پاس, یہودیوں کے پاس. اس کے 2 حصے انہوں نے کیے ہوئے ہیں یروشلم کے. ٹھیک ہے, اس لیے یروشلم کے اندر آپ کو تینوں مذاہب ملیں گے. مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, یہودی بھی رہتے ہیں. کیسے رہتے ہیں یہ دیکھیں نقشہ. یہ یروشلم کا نقشہ ہے, اسے شہر قدس بھی کہتے ہیں, القدس بھی اسی کا نام ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یلو کلر کا, یہ بیت المقدس ہے. یہ پورا, یہ کافی بڑا ہے, کافی ایکڑوں پر ہے, یہ سارا بیت المقدس ہے. یہ جو آپ کو گرین حصہ نظر آ رہا ہے یہ سارا مسلم کوارٹر ہے, مسلمانوں کا ایریا ہے. یہ کرسچن کوارٹر ہے. یہ آرمینین کوارٹر ہے, یہ بھی عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہے. یہ جوئش کوارٹر ہے, یہودیوں کا علاقہ ہے. یہ ان کے علاقے میں نہیں جاتے, وہ ان کے علاقے میں نہیں جاتے. ان کے الگ الگ محلے ہیں, الگ الگ اپنے اپنے ریت رواج ہیں ان کے. اب آپ بیت المقدس کو دیکھیں اگر, تو بیت المقدس کا اکثر حصہ مسلمانوں کے پاس ہے, ایک حصہ یہودیوں کے پاس ہے. یہ جو حصہ ہے یہاں پر ہے ایک ویلنگ وال, جس سے ہم آگے پڑھیں گے, ویسٹرن وال بھی اسے کہتے ہیں, دیوار گریا. یہ ایک دیوار ہے جو یہودی کہتے ہیں یہ ہماری ہے. تو یہ والا علاقہ یہودیوں کے پاس ہے, وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں سے آپ دیکھ لیں ایک دفعہ, جوئش کوارٹر ہے, یہ والا ایریا عیسائیوں کے یہودیوں کے پاس ہے, اسے کہتے ہیں دیوار گریا, ویلنگ وال. یہاں مسلمانوں کا جانا ممنوع ہے, کوئی چلا جائے تو چلا جائے, ویسے ممنوع ہے, کافی سختی ہے یہاں پر جانا. میں آگے اس کو آپ کو دکھاؤں گا ابھی. اور یہ مسلمانوں کا حصہ ہے. اب آئیے بیت المقدس کو دیکھتے ہیں. یہ سارا احاطہ جو ہے یہ بیت المقدس کا ہے. یہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے, وہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہاڑی تو کافی بڑا ہے. اس کے اندر آپ کو 2 ڈوم نظر آ رہے ہیں, ایک یہ گنبد ہے اور ایک یہ گنبد ہے. جو یہ والا گنبد ہے نا, جو سنہری گنبد پہلے ہم نے دیکھا, چلیں آپ اس کو دیکھ لیں. یہ جو سنہری گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں ڈوم آف دا روک قبۃ الصخرا. آگے آ رہا ہے. یہ والا جو ڈوم ہے نا اسے کہتے ہیں قبلی مسجد یا موسک آف عمر,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتح کیا تھا تو یہاں پر نماز پڑھی تھی، کیونکہ قبلہ یہاں سے بیت اللہ بنتا ہے، یہاں سے بیت اللہ قبلہ ادھر سے بنتا ہے نیچے کی طرف، تو اس مسجد کو مسجد عمر کہتے ہیں، ہم مسجد اقصیٰ اسے کہتے ہیں۔ ویسے بیت المقدس یہ پورا احاطہ بیت المقدس کا احاطہ ہے، پورا احاطہ۔ یہ ڈوم آف دا اسیشن، یہ ایک ڈوم بنا ہوا ہے جہاں اللہ کے رسول نے صاحب انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، وہ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ یہ پورا احاطہ بیت المقدس ہے۔ یہ والی جو سائڈ ہے اتنی، یہاں سے لے کر یہاں تک، اسے وہ کہتے ہیں ویسٹرن وال، جو یہودیوں کے پاس ہے، اس کی میں آگے آپ کو تفصیل دکھاتا ہوں۔ اس تصویر کو دیکھیں، یہ ریئل تصویر ہے، یہ ڈوم آف دا روک ہے، قبۃ الصخرا ہے، یہ مسجد ہے مسجد اقصیٰ، یہ ویسٹرن وال ہے، یہ یہودی کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنی تعداد کے اندر، یہ یہودیوں کے پاس ہے علاقہ، یہ 4 دیواری اس کی حدود دکھائی جا رہی ہیں آپ کو۔ یہ جو ڈوم آف دا روک ہے نا، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے رسول اوپر گئے معراج پر، اس لیے اس کو یہاں پر یہ گنبد بنایا ہوا ہے، یہاں سے اللہ کے رسول معراج پر گئے۔ آگے میں اس کی آپ کو تفصیل دکھاتا ہوں۔ اس طرف سے آپ دیکھیں، یہ مسجد ہے، ادھر سے قبلہ ہے، یہ ڈوم آف دا روک ہے، قبۃ الصخرا ہے، یہ سارا احاطہ ہے اس کا۔ جب عید وغیرہ کی نماز آتی ہے تو یہ سارا بھرا ہوتا ہے، سارا مسجد ہے۔ یہ حدود میں نے آپ کو دکھا دی، وہ چاروں طرف یہ اس کی حدود ہے۔ یہ اوپر سے فضائی منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی حدود ہے، ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک پہاڑی ہے، یہ اصل پہاڑی یہ تھی، اس کے سائڈوں پہ انہوں نے فلنگ کی ہے، فلنگ کر کے یہ بیت المقدس کو انہوں نے یہاں اس کے اوپر بنایا ہے، بنیاد بنا کر۔ یہ قبۃ الصخرا ہے، یہ اوپر ماؤنٹ وغیرہ لکھا ہوا ہے، ایک پہاڑی کے اوپر ہے۔ یہ دیکھ لیں قبۃ الصخرا جہاں سے معراج ہوا، مسجد اقصیٰ، یہ کیا ہے؟ ویسٹرن وال ہے، دیوار گریہ، یہودیوں کا حصہ، یہاں پہ یہودی اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ قبۃ الصخرا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں قبۃ الصخرا، اور اسے کہتے ہیں مسجد اقصیٰ۔ حضور جب گئے تھے یہاں پر تب تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا نا، نشانات تھے، اور یہ عیسائیوں کے انڈر تھا، عیسائیوں کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بیت المقدس سے عیسائیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ اس کو استبل بنایا ہوا تھا، گھوڑے وغیرہ کھڑے کیا کرتے تھے یہاں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا ہے، یہ کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتے تھے یہاں پر، ان کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ قبۃ الصخرا اوپر سے یہ سنہرا گنبد جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہے وہ جگہ، اسے قبۃ المعراج کہا جاتا ہے، ڈوم آف دا اسینشن، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تھی انبیاء کرام کو۔ یہ وہ نشان انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ قبۃ الصخرا ہے۔ اچھا، اس کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ ایک چٹان ہے، پہاڑی ہے، چھوٹی سی چٹان ہے، اس چٹان سے سیڑھی لگی تھی اوپر آسمان کی طرف، اس چٹان سے اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے تھے۔ اس کی یہ اہمیت ہے، اس لیے اس کے اوپر ڈوم بنا دیا گیا، گنبد بنا دیا گیا۔ یہاں سے اس کے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، اگر آپ اس کے نیچے چلے جائیں تو آپ کو یہ منظر ملے گا، لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، قبۃ المسجد بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ نماز کی جگہ بنائی ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ، یہ اس چٹان کے نیچے ہے، ڈوم آف دا روک کے نیچے ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نے آپ کو دکھا فرنٹ، اس کا یہ گرے کلر کا ڈوم ہے، گنبد ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ آگے سے یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دیوار گریہ، ویسٹرن وال، ویلنگ وال بھی اسے کہتے ہیں، یہ ہے وہ یہودیوں کی دیوار۔ یہ آپ پتھر دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں،
جیسے ہماری اینٹ ہوتی ہے ایسے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے. کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے جب بنوایا تھا ہیکل سلیمانی، یہ اس کی باقیات ہے، اس کی باقیات ہے. یہودی یہ کہتے ہیں یہ ہماری باقیات ہے، لہذا یہ دیوار تو ہماری ہے، یہ دیوار تو ہماری، اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ یہ ہیکل سلیمانی میں سے ہے. میں آگے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اس کی. اس لیے اس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں. تو یہاں جا کر یہ سارے کھڑے نا تورات پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر منتیں مانگتے ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کاغذ ڈالے ہوئے انہوں نے اندر، یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ آپ دیکھیں نا اس کے اندر نا کاغذ ڈالے ہوئے انہوں نے، یہ منتیں مانگ کر نا کاغذ ڈال دیتے ہیں ان کے اندر. تو ٹرمپ یہودی ہے؟ تو یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ویسٹرن وال میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ آتی کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ امریکہ ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو یہودی ہیں نا، اسرائیل کے یہودی ہیں، وہ یورپین یہودی ہیں، نسلاً وہ یورپی ہیں، وہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں. اس کی کبھی تفصیل کا وقت ہوا تو ہم بات کریں گے. موجودہ جو یہودی اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں، جن کا اسرائیل پر کنٹرول ہے، وہ اصل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہے. وہ یورپ کے تبدیل شدہ یہودی ہیں. اور یہ بھی امریکہ جو ہے وہ اصل یورپین باشندوں نے جا کر آباد کیا تھا. اصل میں یہ بھی یورپ کے ہیں. امریکی جو اصل تھے ان کو تو انہوں نے مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا. تو اپنی اصل میں نسل کے اعتبار سے یہ سیم ہے، مذہب کے اعتبار سے الگ ہے. وہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں. لیکن جیسے پاکستان کہہ لیں ہم اپنی نسل میں تو ایک ہی ہے نا، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم بھی سکھوں کی اولاد ہیں، کچھ ہندوؤں کی اولاد ہیں. تو اپنی اصل میں یہ سیم ہے، یورپ ہے. اس لیے ان کی ہمدردیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جو اصل بنی اسرائیلی ہے نا، اصل نبیوں کی نسل میں سے جس کا ڈی این اے ملتا ہے نبیوں سے، وہ اسرائیل پر اپنا حق نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے اسرائیل ہمارا نہیں ہے، وہ رہتا بھی نہیں ہے اسرائیل میں. اسرائیل میں صرف صہیونی تنظیم رہتی ہے جس کو ہم زائونسٹ کہتے ہیں. ایک خاص تنظیم ہے، ان کا خاص منصوبہ ہے، ان کے خاص کچھ مقاصد ہیں، وہ رہتے ہیں. اور عیسائی بھی زائونسٹ ہو سکتا ہے، مسلمان بھی زائونسٹ ہو سکتا ہے، ہندو بھی زائونسٹ ہو سکتا ہے، اس تنظیم کا حصہ دار بن سکتا ہے. یہ زائونسٹ عیسائی ہے. آپ نے صحیح کہا تھا یہ عیسائی ہے، لیکن یہ زائونسٹ عیسائی ہے، صہیونی عیسائی ہے. یہ اس کے مقاصد وہی ہیں جو صہیونیوں کے مقاصد ہیں. اسرائیل کو آباد کرنا، کیسا بنانا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آج ٹائم ملا. گریٹر اسرائیل، اس کے بھی وہی مقاصد ہیں. اس لیے ہم اسے کہیں گے عیسائی ہے لیکن صہیونی عیسائی ہے. جو مسلمان اسرائیل کے حق میں بات کرے گا وہ صہیونی مسلمان ہوگا. جو ہندو اسرائیل کے حق میں بات کرے گا وہ ہندو صہیونی ہندو ہوگا. تو مسئلہ یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا، مسئلہ صہیونیت کے ساتھ ہے، زائونزم کے ساتھ ہے، اس تنظیم کے ساتھ ہے جو اسرائیل کو آباد کرنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، دجال کے وہ پیروکار ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے سہولت کار ہیں. یہ زائونسٹ ہیں، یہ ایک الگ تنظیم ہے، اس کا پورا مطالعہ کریں. 1948 میں یہ جو جھنڈا انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو ان کا جھنڈا ہے آگے ہم دیکھیں گے، وہ جھنڈا وہ جو تھیوڈور ہرزل تھا جو زائونزم کا بانی تھا، اس نے بنایا تھا جھنڈا. اسی جھنڈے کو انہوں نے لیا ہوا ہے. تو یہ پوری صہیونی تنظیم ہے ایک. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تورات وغیرہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس دیوار کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کاغذ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا ایک مذہبی دیوار ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ان کے لیے یہ مسجد براق ہے، اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے مسجد البراق.
کہا جاتا ہے جہاں اللہ کے رسول نے براق کو باندھا تھا یہ اسی احاطے کے اندر ہے مسجد براق، یہ اس کا اندر کا حصہ ہے۔ اچھا اب یہاں سے آپ کو یہ سامنے گنبد نظر آ رہا ہے اور یہ ویسٹرن وال نظر آ رہی ہے، یہ سارا یہ حصہ یہودیوں کا ہے، یہ سارا ایریا یہودیوں کے پاس ہے۔ یہ ویسٹرن وال ہے، یہ سامنے قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہیکل۔ اب یہ تھوڑی سی آپ نے بات سمجھنی، اس بیت المقدس کو پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تب یہ چھوٹا تھا، آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوا۔ اصل اس کی تعمیر کی ہے سلیمان علیہ السلام نے، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، جنوں سے انہوں نے اس کی تعمیر کروائی۔ اس کا نام عبرانی کی زبان کے اندر ہیکل سلیمانی ہے، ہم تو اسے مسجد ہی کہیں گے، مسجد اقصی ہی ہے وہ، قرآن نے اسے مسجد اقصی کہا ہے۔ یہ اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کا تھا۔ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے عیسائیوں نے چھینا، رومن امپائر نے، پھر عیسائیوں سے مسلمانوں نے چھین لیا اور وہاں پر قبۃ الصخرہ بنا لیا، مسجد اقصی بنا لی، سب کچھ بنا لیا۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ ہیکل سلیمانی۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دوبارہ سے بنانا ہے ہیکل سلیمانی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بابری مسجد کا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو سارا مسئلہ۔ وہ کیا کہتے ہیں ادھر پہلے کیا تھا؟ مندر تھا، تم لوگوں نے مندر گرایا، بابری مسجد بنائی۔ ہم بابری مسجد گرا کے کیا بنائیں گے؟ بنا لیا مندر، انہوں نے گرا تو دی، شہید تو کر دی انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں یہاں ہیکل سلیمانی تھا، تم نے اس پر قبضہ کیا 1000 سال، تم نے اس کو بدل کر بیت المقدس اپنا بنا لیا۔ اب ہمیں موقع ملا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے تعمیر نو کریں گے، اس کو ہم بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ یہ اس کا نقشہ ہے، انہوں نے نقشہ بھی دے دیا ہوا اس کا۔ یہ ہیکل سلیمانی کا نقشہ ہے، یہ والا، اسی زمین کے اوپر، اسی ایریے کے اندر جو انہوں نے اپنی پرانی روایتوں سے، کتابوں سے نکالا ہے نقشہ کہ سلیمان علیہ السلام کا نقشہ اس طرح کا تھا۔ یہ ایک یہودی ہے، وہ دیکھیں آپ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے قبۃ الصخرہ اور یہ یہودی جو ہے ایک ماڈل جو ہے ہیکل سلیمانی کا اپنے بچوں کو دکھا رہا ہے، اور کیسے اشارے کرتا ہوگا وہ، بیٹا یہ ہیکل سلیمانی وہاں پر تھا ہمارا، اور اس کو ختم کر کے ہم نے دوبارہ یہ بنانا ہے، یہی کہتا ہوگا وہ، اپنی نسلوں کو وہ یہی سکھاتے ہوں گے کہ اس کو ہم نے دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اور اب ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ گرے، منہدم ہو جائے۔ کبھی افواہیں ہم سنتے ہیں کہ جو اس کی بنیادوں میں یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو مقصد ان کا، یہ جو مقصد ہے نا، یہ یہودیوں کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ صہیونیت کا ہے۔ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا یہ صہیونیت کے مقاصد میں سے ہے، یہودیوں کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ بنی اسرائیلی یہودی جو صحیح والا یہودی ہے وہ تو یمن میں بیٹھا ہے آرام سے سکون میں، وہ کہتا ہے یہ تو ہماری سزا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ احکام دیے تھے، ہم نے وہ نہیں مانے، اللہ نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، ہمارا تو استحقاق ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 2 دفعہ اللہ نے ان کو نکالا ہے، بنی اسرائیل کو 2 دفعہ ان کو ماریں پڑی ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہاں پر عیسائی تھے، رومن امپائر تھی یہاں پر، تو وہ نہیں اس کو اون کرتے، صہیونیت جو ہے وہ اس کو اون کرتی ہے۔ یہاں تک یہ بیت المقدس، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اچھا اب یہاں سے اگلا جو سفر شروع ہوتا ہے بیت اللہ سے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، اسے ہم کہتے ہیں معراج۔ پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء، زمینی سفر۔ آسمان کے سفر کو کہتے ہیں معراج۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، جس سیڑھی کو استعمال کر کے آپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ عروج، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، عروج پکڑنا، اوپر بلندیوں پر جانا۔ تو اللہ کے رسول زمینی سفر براق پر کرتے ہیں، اور اس قبۃ الصخرہ سے ایک سیڑھی لگتی ہے، جس سیڑھی کے ذریعے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں آسمانوں پر۔
اس سیڑھی کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے معراج. ٹھیک ہے, یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا. اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہے. اسراء کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں ہے, سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اور معراج کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہے. یہ دونوں الگ الگ ذکر ہیں. وہاں اسراء کا ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی, یہاں معراج کا ذکر ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ السِّدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. یہ سورہ نجم 27ویں پارے میں یہ معراج کا ذکر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں پر جاتے ہیں اور ہر آسمان پر اللہ کے رسول کی ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ترتیب ہی ساری خراب ہو گئی. اچھا, ہر آسمان پر جو ہے نا وہ ایک نبی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. جیسے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر جب آسمانوں پر جاتے ہیں, السماء الدنیا, یہ جو آسمان دنیا پہلا آسمان, تو فرشتے آسمان والے پوچھتے ہیں من ھذا, جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل کا تو آنا جانا ہے وہاں پر, آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا قال محمد, میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قیلا, وہ پھر پوچھتے ہیں وقد ارسل الیہ, ان کو بلایا گیا ہے, ان کو بلایا گیا ہے. قال نعم, جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے. پھر دروازے کھلتے ہیں آسمان کے اور فرشتے کہتے ہیں مرحبا بہ فنعم المجیء جاء, آپ کو مرحبا ہو, آپ کا آنا مبارک ہو. ففتح, اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلما خلصت فاذا فیہ آدم, جیسے ہی حضور پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ھذا ابوک آدم, یہ آپ کے والد ہیں آدم علیہ السلام. فسلم علیہ, انہیں سلام کیجئے. اللہ کے رسول آگے بڑھے, آپ نے ان کو سلام کیا, السلام علیکم. جب آدم علیہ السلام نے جواب دیا, ثم قال, پھر کہا مرحبا بالابن الصالح, میرے صالح بیٹے کو مرحبا, والنبی الصالح, اور صالح نبی کو مرحبا. آدم علیہ السلام نے حضور کو مرحبا کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پہلے آسمان پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے دائیں طرف بھی ایک بڑی جماعت کھڑی ہے اور بائیں طرف بھی ایک بڑی جماعت کھڑی ہے. جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے لوگوں کو تو وہ مسکراتا ہے, اور جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا ھذا آدم, یہ آدم علیہ السلام ہے. اور یہ جو ان کے دائیں طرف ہیں اور جو بائیں طرف ہیں, دائیں والے جنتی لوگ ہیں ان کی اولاد میں سے, اور جو بائیں والے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں ان کی اولاد میں سے. جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو, اچھی اولاد کو, نیک اولاد کو, تو وہ خوش ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں. اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں اپنی دوسری بری اولاد کو, جہنمیوں کو, تو وہ روتے ہیں. یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا. اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے فَإِذَا هُوَ بِالنَّهْرِ, پہلے آسمان میں اللہ کے رسول کو ایک نہر دکھائی دی. علیہ قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده, موتیوں اور ہیرے جواہرات سے وہ نہر بنی ہوئی ہے. آپ نے اس کو اپنا ہاتھ لگایا, فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَظْفَرٌ, تو وہ کستوری خوشبو کی طرح تھی اس کی خوشبو. قال ما هذا یا جبرائیل, جبرائیل یہ کیا ہے؟ هذا الکوثر الذي خبأ لك ربك, حضور یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بنا کے رکھا ہے, حوض کوثر. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا. آپ دوسرے آسمان پر چڑھے, دوسرے آسمان پر بھی وہی سوال ہوئے کون ہے؟ جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں. بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا. مرحبا آ جائیں. آگے گئے تو ملاقات ہوئی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے.
تو حضرت جبرائیل کہنے لگے یہ دونوں آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں آپس میں خالہ کے بیٹے ہیں، ہادہ یحییٰ و عیسیٰ، آپ ان کو سلام کیجئے۔ ثم قال، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخی الصالح، ہمارا بھائی آیا ہے، ہمارے بھائی کو مرحبا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے کو مرحبا، انہوں نے کہا بھائی کو مرحبا۔ آپ آگے جاتے ہیں، تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، سلام کیا، وہی بات مرحبا بالاخی الصالح۔ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام سے، سلام کیا، کہا مرحبا بالاخی الصالح۔ پانچویں آسمان پر جاتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مرحبا بالاخی الصالح۔ چھٹے آسمان پر جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، مرحبا۔ جب اللہ کے رسول سلام کر کے آگے بڑھے نا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ قیل لہ، ان سے کہا گیا کیوں روتے ہیں آپ، کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے ابکی لأن غلاما بعث بعدی، اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی، ویسے لفظ غلام کا استعمال کیا، غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، یہ میرے بعد آئے، میں موسیٰ، میرے بعد یہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدخل الجنت من امتہ اکثر ممن یدخلها من امتی، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ مجھے اس پر رشک آ رہا ہے، میں سمجھتا تھا میرے سے زیادہ امت کسی کی نہیں، میری امت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن میرے سے زیادہ اس کی امت ہے، اس پر مجھے رشک آ رہا ہے۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ آگے جاتے ہیں، ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، آپ سلام کرتے ہیں، یہ بھی وہی کہتے ہیں مرحبا بالابن الصالح، میرے بیٹے کو مرحبا، جو آدم علیہ السلام نے کہا وہی ابراہیم علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا مسندن ظہرہ الی بیت المعمور، انہوں نے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ موجودہ بیت اللہ کے بالکل اوپر، ساتویں آسمان پر جہاں ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کا ایک گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس پر فرشتے روز طواف کرتے ہیں۔ یدخلون کل یوم 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اگلے فرشتے آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے کسی فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اس جگہ کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ معمور کا مطلب کیا ہے؟ آباد گھر، جس کی آبادی بہت زیادہ ہو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ بیت المعمور کا مطلب ایسا گھر جو بہت آباد ہے، ہر وقت فرشتے وہاں عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اتنی تعداد میں، اور اتنی تعداد فرشتوں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کیا بنایا؟ بیت اللہ۔ اللہ نے کہاں بٹھایا؟ بیت المعمور کے پاس۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو ساڑھا دنیا جو بیت اللہ بنایا، تجھے جنت میں بھی آسمانوں پر بھی بیت المعمور کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ جاتے ہیں، جو لوگ بیت اللہ میں گئے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا لوگ وہاں پر، ہم ٹیک لگا کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کہاں بیٹھے ٹیک لگا کر،